اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت بلال حبشی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا واقعہ۔ امیہ بن خلف مکے کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا جو کفر اور شرک کا بہت بڑا حامی اور پیشوا تھا۔ وہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی دیوار اور بہت شیطان تھا۔ ایک دن اس کو پتہ چلا کہ اس کے غلاموں میں سے ایک غلام نے بتوں کو پوجنے سے انکار کر دیا ہے اور کوئی اور معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے غلام کو فوراً بلوایا اور اسے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود بنا رکھا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ غلام نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ امیہ بن خلف غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اسے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی پرستش کرنے کا یہ مطلب ہے کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے دشمن بن گئے ہو۔ سیدھی طرح راہ پہ آ جاؤ ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والے کے غلام رہ کر محمد کے خدا کی پرستش کرو۔ وہ غلام تو رسول کے خدا کا سچا سپاہی بن چکا تھا۔ اس نے بے دھڑک امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خدا کے حوالے کر چکا ہوں۔ اب خدا کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے اور تمہارے خود سے بنائے بتوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں۔ یہ سن کر امیہ بن خلف غصے سے دیوانہ ہو گیا۔ ایک غلام نے اسے یہ کیسا جواب دے دیا تھا؟ اس نے غصے سے کہا، پھر تو اپنی بے دینی کا مزہ چکھ، میں دیکھتا ہوں کہ محمد اور اس کا خدا تجھے کیسے بچاتے ہیں۔ اس کے بعد امیہ نے اس پر عذاب ڈھانا شروع کر دیا۔ مکے کی زمین گرمی کے سبب بہت مشہور تھی۔ امیہ اپنے غلام کو دوپہر کی تپتی دھوپ میں لٹا کر سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیتا کہ وہ کروٹ نہ لے سکے۔ کہتا، اب بھی محمد کے دین سے باز آ جا۔ اس کے باوجود بھی غلام کے منہ سے صرف ایک آواز نکلتی، احد احد۔ اس پر مزید امیہ بھیانک ہو جاتا اور اذیتیں مزید بڑھاتا جاتا۔ ایک مرتبہ تو امیہ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ پوری ایک رات اور ایک دن غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر تڑپنے کا تماشا دیکھتا رہا، لیکن یہ ساری کوششیں بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکی۔ آخر تھک ہار کر امیہ نے مکے کے اوباش لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس غلام کو اتنی اذیتیں دو کہ محمد اور اس کے خدا کو بھول جائے۔ یہ لڑکے امیہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے غلام کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے، مارتے پیٹتے، جسم کے کپڑے اتروا کر لوہے کی چادریں اوپر رکھ دیتے، تپتی دھوپ میں لٹا دیتے، لیکن غلام کی زبان سے احد احد کے سوا کچھ نہ نکلتا۔ گویا اسلام کی راہ میں بے شمار اذیت سہنے والا کوئی اور نہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہی ظلم و ستم کے دوران ایک دن وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے فرمایا، اے امیہ، اس بے کس و مجبور پہ اتنا ظلم نہ کر، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے، اگر تو اس پہ احسان کرے تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ اس پر امیہ نے نہایت حقارت سے کہا کہ میں تمہاری اس خیالی خدا کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ حضرت ابو بکر اس بات پر کافی رنجیدہ ہوئے، لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا کہ اس مظلوم پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تیری شان کے خلاف ہے۔ یہ اس پر امیہ نے تنگ آ کر کہا، اگر تم اس غلام کے اتنے ہی ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھٹ تیار ہو گئے اور فرمایا، بولو کیا دام لوگے؟ امیہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام ابس ہے، وہ مجھے دے دو، میں اس کو لے جا کر۔ حضرت ابو بکر صدیق فوراً ہی راضی ہو گئے، جبکہ امیہ کا خیال تھا کہ ابس ایک کارآمد غلام ہے جس کی قیمت زیادہ ہے اور حضرت ابو بکر صدیق اسے دینے سے انکار کر دیں گے، لیکن آپ فوراً راضی ہو گئے تو امیہ کو مایوسی ہوئی اور اس نے ساتھ ہی 40 چاندی کی توڑیوں کی بھی فرمائش کی، جسے اسے بھی حضرت ابو بکر صدیق نے بخوبی ادا کر دیا۔ حضرت بلال کو ساتھ لے کر جا کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابو بکر، اس غار
خیر میں مجھے بھی شامل کرو۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر زبان رسالت سے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے کلمہ رحمت جاری ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلامی میں 28 سال گزار دیے۔ آپ چونکہ نہایت نیک اور پاکیزہ طبیعت کے تھے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی تو آپ فوراً اٹھے اور اسلام قبول کر لیا۔ یوں آپ سابق اولین میں شامل ہو گئے۔ رہائی پانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے اور دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کسی بھی قسم کا حکم دیتے تو حضرت بلال اپنی جان لڑا دیتے۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے، لیکن حضرت بلال کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت، سب سے بڑی سعادت اسلام کا پہلا مؤذن ہونا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اذان دینے کا کام سونپا۔ آپ کی آواز نہایت دل نشیں تھی اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر لوگ سب کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف آ جاتے تھے۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، کعبہ کو بتوں سے پاک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے اذان دو، اور یہ مبارک سلسلہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک جاری رہا۔ لیکن جب 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کیا تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور مدینے میں رہنا اب آپ کے لیے دشوار ہو گیا۔ آپ کو ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ نے سنا تھا کہ مومن کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہٰذا آپ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی، مگر حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں چھوڑ کر مت جائیں، اور حضرت بلال نے اس شرط پر حضرت ابو بکر صدیق کی بات مان لی کہ اب وہ رسول اللہ کے بعد اذان نہیں دیں گے۔ اب حضرت ابو بکر نے ان کی یہ بات مان لی، لیکن آپ کے دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بیت المقدس کی تسخیر کے لیے جب شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں کے ساتھ صلح نامہ طے پا جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ آج توحید کا پرچم لہرایا ہے تو اس موقع پہ آپ اذان دیں تو ہم آپ کے بے حد مشکور ہوں گے۔ حضرت بلال نے اذان دینی شروع کی، صحابہ اکرام پر رکت طاری ہو گئی۔ شام کے موقع کے بعد حضرت بلال کے شام ہی کے گاؤں میں رہائش پذیر ہو گئے، کیونکہ مدینے میں آپ کو ہر وقت رسول پاک کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ لیکن ایک دن آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، وہ آپ سے فرما رہے تھے کہ اے بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے آپ کو بہت تڑپا دیا۔ آپ نے بے تاب ہو کر فوراً مدینے روانہ ہو گئے۔ مدینے پہنچ کر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی اور اس در پر روتے ہوئے آپ پر رکت طاری ہو گئی۔ امام حسن اور امام حسین بھی وہیں پر موجود تھے۔ نانا کے پیارے نواسوں کو آپ نے گلے لگایا، ان کو چومنا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے فجر کی اذان کی فرمائش کی، بھلا آپ نانا کے پیارے نواسوں کی فرمائش کیسے ٹال سکتے تھے؟ جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے اذان دینی شروع کی۔ لوگوں کو عہد رسالت کی یاد تازہ ہو گئی اور لوگ روتے ہوئے مسجد کی جانب چلنے لگے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو۔ ایسا دردناک منظر تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی اور ان کا مزار دمشق میں واقع ہے۔ وہ اکثر کہتے، میں بلال ہوں، حبشہ میرا وطن تھا، میرے باپ کا نام ربا تھا، وہ بھی غلام تھے، اور میری ماں کا نام حمامہ تھا، وہ بھی غلام تھی۔ گویا میں خاندانی غلام ہوں۔ جب مجھے مکے کی منڈی میں ایک آقا امیہ بن خلف نے خریدا تو جانتے ہو ان دنوں غلام کیا چیز ہوا کرتے تھے؟ بھیڑ بکری۔ لیکن غلام اس سے بھی کوئی کمتر تھا۔ غلام جب بکتا تو صرف موت ہی اسے آزاد کرواتی تھی۔ میں 2 مرتبہ بکا۔ پہلی مرتبہ امیہ بن خلف مکے کے سردار نے مجھے خریدا اور دوسری بار ابو بکر صدیق نے مجھے خرید کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیا۔ پہلے مالک کی غلامی میں ذلیل و خوار تھا۔ وہ اس بے دردی سے مارا جاتا تھا کہ ایک مرتبہ مجھے مردہ سمجھ کر ہی چھوڑ گئے۔
دوسری غلامی میں اتنا معزز ہوا کہ آدھی دنیا کے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سیدنا بلال کہہ کے پکارتے تھے۔ یہ غلامی میرے لیے بادشاہی سے کم نہ تھی۔ مجھے سرکار دو جہاں کی ایسی خدمت کرنا نصیب ہوئی جو بڑے بڑے سردار رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔